ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان آیا تو میں نے اپنی غریب بہن کو یہی کہا کہ وہ افطاری میرے گھر آ کر ہی کرے گی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر میری ایک بہن کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور اس کا گھر بھی ہمارے ہی محلے میں تھا، اسی لیے میں اکثر اسے بلا لیا کرتا تھا۔ اور آج میری بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی بہن کے شکوے سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار میرے سامنے اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک لمبی خروچ کا نشان تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو پہنچ کر بولی، شکیل، اگر تمہاری بیوی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ میں یہی سمجھوں گی کہ ماں باپ کے مرنے کے ساتھ ہی میرا میکا بھی مٹی میں دفن ہو گیا۔ تمہاری بیوی نے دیکھو میری بچی کا منہ ہی نوچ دیا ہے۔ بڑی بہن کے یہ الفاظ سن کر میں تڑپ گیا۔ آخر مجھ جیسے غیرت مند بھائی کو یہ کیسے گوارا تھا کہ اس کی بہنیں اس کے گھر سے روتے ہوئے جائیں۔ میں شرمندہ ہو کر امرین باجی سے معافی مانگنے لگا کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور میں نے آپ کو افطاری پر خود بلایا تھا۔ بس آج دفتر میں کام بہت تھا، میں نے دفتر میں ہی روزہ افطار کر لیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ مگر اب گھر آ کر اپنی بڑی بہن کے گلے شکوے سن کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بہن کے جاتے ہی میں نے اپنی بیوی کو غصے سے آواز دی، مگر وہ میری کئی آوازوں پر بھی جب باہر نہ نکلی تو میں غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ شازمین بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے میری بہن روتے ہوئے گھر سے گئی تھی۔ میری معصوم بھانجی کا چہرہ اس نے نوچ ڈالا تھا اور خود وہ بستر پر ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اس کے اوپر سے کمبل کو اتارا اور اگلے ہی پل اسے بالوں سے دبوچ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ جو نیند میں تھی اچانک اس حملے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل فرش پر جا گری۔ اس کے لبوں سے درد کی وجہ سے سسکی نکلی۔ وہ بکھلا کر میرا نام لیتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شازمین کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ بخار سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ تو فرش پر چہرہ لگنے سے ہی پہلے کٹ چکے تھے، اب تو اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ ڈری سہمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی کہ شکیل، میں نے کیا کر دیا جو آپ مجھے یوں مار رہی ہیں؟ مجھے اس کی حالت پر ذرا رحم نہ آیا، بلکہ اس کی معصومیت پر غصہ آیا۔ پھر جو کچھ بہن نے کہا وہ سب میں نے اسے یاد کروایا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر میرے قدموں میں گر کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، شکیل، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ جب میں افطاری کے لیے کھانا بنا رہی تھی تب آپ کی بھانجی ماچس اٹھا کر میرے کپڑے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں ایک بھی لمحہ ضائع کرتی تو وہ ماچس جلا دیتی۔ میں نے جلدی سے جب اس کے ہاتھ سے ماچس چھینی تب ہی اس کے چہرے پر میرا ناخن غلطی سے لگ گیا تھا۔ بیوی کے منہ سے اعتراف سن کر مجھ پہ تو جیسے خون ہی سوار ہو چکا تھا۔ آخر وہ ہوتی کون تھی میری بھانجی کو مارنے والی؟ بہنوں کی اندھی محبت مجھ پر اس قدر حاوی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کا وہی ہاتھ پکڑا جس کے ناخن اس نے بڑھا رکھے تھے اور پھر اسے گھسیٹ کر کچن میں لے آیا۔ میں نے چولہا جلایا اور بیوی کے لمبے ناخن والا ہاتھ اس آگ پر رکھ دیا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں بھی جل چکی تھیں۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر میرے دل میں اندر تک تسکین اتری تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا آیا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے بیوی کو اس کے کیے کی سزا دے دی ہے، اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میری بہن یہ سن کر خوش ہوئی تھی اور پھر آخر میں بولی، تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ تم جیسے ہی بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ بس کبھی بیوی کی باتوں میں مت آ جانا۔ بہن کے الفاظ سن کر میرا سینہ تو جیسے فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں سکون سا اتر گیا اور میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ ایک پل بھی مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا تھا، جس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، اور میں نے کتنی بے دردی سے اسے اٹھا کر فرش پر پٹکنے کے بعد
پھر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے آخر میں اس کا ہاتھ بھی جلا دیا تھا۔ پوری رات مجھے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں سویا رہا۔ صبح سحری کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں 5 وقت کا نمازی روزے دار رکھنے والا انسان تھا۔ ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ دنیا کا ہر کام چھوٹ جائے مگر کبھی نماز اور روزہ نہ چھوٹے۔ میں فوراً اٹھا اور نظر اپنے بستر پر ڈالی تو میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے میرے لیے سحری تیار کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ٹھیک تھا۔ سحری کھانے کے بعد میں نے وضو کیا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت آج پہلی بار مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ خالی خالی سا ہے۔ عجیب سی بے چینی نے دل کو گھیر رکھا تھا، مگر خیر نماز ادا کر کے جب گھر لوٹا تو میری بیوی شازمین جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میری جانب اس کی پیٹھ تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر گئی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں درد کی لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر شاید اس وقت بیوی سے زیادہ بہنوں کی محبت حاوی تھی۔ میں اسے پوری طرح نظر انداز کر کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اگلے دن پھر سے اپنی دونوں بہنوں کی دعوت رکھی اور بیوی کو خاص تاکید کی کہ اس بار ان کے لیے ان کے من پسند پکوان بنائے۔ بیوی خاموشی سے میرا ہر کہا مانتی گئی۔ اس نے مجھ سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے میرا ہر کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس روز میری بہنیں اپنی بچوں اور میاں سمیت میرے گھر آئی تھیں۔ شازمین کا ہاتھ جلا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ساری دعوت کا انتظام کیا تھا۔ شازمین نے وقت سے پہلے سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ میری دونوں بہنیں خوش تھیں۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو شازمین بھاگ بھاگ کر سبھی کو لوازمات پیش کر رہی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی اس نے سب پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میری بہنیں کبھی اس سے کچھ مانگتیں تو کبھی کسی کھانے میں نقص نکالتیں۔ بہنیں کھانا کھانے میں مشغول ہوئیں تو شازمین ان کے بچوں کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، جبکہ میں اپنی بہنوں اور بہنوئی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو پورا گھر اس وقت مجھے چڑیا گھر جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ شازمین نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر کچن میں کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب اس نے دیر لگا دی تو میں بھی کچن میں چلا گیا۔ سامنے شازمین باسی روٹی سلاد کے ساتھ کھا رہی تھی۔ کیونکہ دعوت میں بنائے گئے سارے پکوان میری بہنیں کھانے کے بعد اپنے ساتھ گھر کے لیے بھی لے گئی تھیں۔ میں نے بیوی سے کہا، میں باہر سے کچھ منگوا دیتا ہوں، مگر اس نے فوراً سے منع کر دیا اور سلاد سے باسی روٹی کھا لی۔ مجھے اس دن کے رویے پر شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ پر زخم ہو چکے تھے۔ وہ بامشکل نوالہ لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں بے چین سا ہو جاتا تھا، مگر میں اسے سر پر بھی تو نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے اور ایک بار پھر میری دونوں بہنیں بچوں سمیت سارا دن میرے گھر آ کر گزارنے لگیں۔ شازمین نے ان کے لیے بہترین افطاری کا انتظام کیا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے مزاج سے واقف تھا اور شازمین کو بھی میں اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ایک دفعہ کی مار اب میری بیوی کی عقل ٹھکانے لا چکی ہوگی، مگر شاید میری یہ سوچ غلط تھی۔ اس دن میں افطاری سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بہنوں کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو دونوں باری باری میری بیوی کی شکایتیں لگانا شروع ہو گئیں۔ شازمین نے آج پھر انہیں طنزیہ لہجے میں باتیں سنائی تھیں کہ وہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلی آتی ہیں اور بچوں کو بھی جھڑکا تھا۔ بہنوں کے الفاظ سن کر میں آگ بگولا سا ہو گیا۔ اس دن میں نے اسے اتنا پیٹا تھا، مگر شاید اس پر ابھی تک اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں جو مقام میری بہنوں کا تھا، وہاں تک بیوی کا پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی۔ شازمین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا۔ وہ میری مرحوم ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی تھی۔ شازمین یتیم تھی۔ اسے اس کے دادا جی نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ 20 سال کی یہ لڑکی چہرے سے بے حد معصوم لگتی تھی، مگر جو کچھ وہ میری غیر موجودگی میں میری بہنوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ بہنوں نے مجھے کچھ اس طرح سے بھڑکایا کہ جب وہ رات کو اپنے گھر چلی گئیں
तब मैंने घर में मौजूद डंडा उठाया और शाज़मीन के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी सो रही थी। जब मैंने बगैर तरस खाए इसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया, अचानक हमले से वो नींद में आंखें बंद किए हुए चला उठी। वो गनूदगी के आलम में बिस्तर से उठकर ज़मीन पर गिर गई। मगर मैं तो इस वक्त जुल्म की इस इंतहा पर खड़ा था जहाँ से तमाम तर जज्बात महसूस ही नहीं होते थे। शाज़मीन जब मुकम्मल होश में आई और मुझे खुद को मारते हुए देखा तो मेरे कदमों में गिरकर माफ़िया मांगने लगी और कहने लगी कि मत मारें, अब आइंदा कभी आपकी बहनों के सामने भी नहीं जाऊंगी। इसे मार मार कर मेरे हाथ थक चुके थे। यूँ लगता था जैसे मेरी कलाई की हड्डी का जोड़ हिल चुका है। न जाने इस नाजुक वजूद का क्या हाल हुआ था जो मुझ जैसे तंदुरुस्त मर्द के हाथों पूरी कुव्वत से कई डंडे अपने वजूद पर बर्दाश्त कर चुकी थी। अगले रोज़ बहनों को जब पता चला तो वो मुझे खुशी से शाबाश देने लगीं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मेरी बहनें मुझसे राज़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बची हुई मोहब्बत और एहसास भी ख़त्म होता चला गया। अब वो मुझे इस घर में एक इजाफी सी चीज़ लगने लगी थी, या फिर सिर्फ एक ऐसा वजूद जिसका काम मेरी जिम्मेदारियां उठाना और मेरे घर को संभालना था। मेरी बहनें हर दूसरे दिन मेरे बुलाने पर मेरे घर आ जाती थीं। शाज़मीन आज भी इनके लिए यूं ही एहतमाम करती थी, लेकिन अब वो लंगड़ा कर चलने लगी थी। इसका पाँव बुरी तरह से सूजा हुआ था, मगर फिर भी मुझे इस पर गुस्सा आता था कि कैसी दोगली औरत है। वो मेरे सामने मेरी बहनों और भांजियों का इतना ख्याल रखती है, इनके मुंह में नवाले तोड़कर डालती है, जबकि दूसरी जानिब मेरी गैर मौजूदगी में इनके साथ बिल्कुल ही जानवरों जैसा रवैया इख्तियार कर लेती है। शाज़मीन से मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे, मगर इसने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आखिरी दफ़ा इसने मुझे मुखातिब कब किया था, मगर चूंकि मेरी बहनें खुश थीं इसीलिए मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। एक रोज़ जब मैं दफ्तर से वापस आया तो घर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। शाज़मीन गुस्से से मेरी छोटी बहन को धक्का देकर गिरा चुकी थी। अगर मैं इसे बर वक्त ना संभालता तो वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाती। मुझे मौजूद पाकर शाज़मीन की आंखें हैरत से फैली थीं। वहीं दूसरी जानिब मेरी बहन रोते हुए मेरे सीने से लग गई और बोली कि देखा भाई, देख लिया आपने अपनी बीवी के करतूत। ना जाने अम्मा ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इससे करवाई थी। तुम्हारे मुंह पर मासूम शरीफ दिखने वाली लड़की हमारे साथ ये सलूक करती है। बहन के अल्फाज सुनना थे कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सबके सामने शाज़मीन को मारना शुरू कर दिया। वो बार बार रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी सफाई का एक मौका मांग रही थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर मुझे रोक रही थी, अपने पेट की तरफ इशारा कर रही थी, मगर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। आज से पहले इसने कभी भी मुझे खुद को मारते हुए रोका ना था, मगर अब इसका बार बार पेट को बचाना मुझे बेकाबू से कर गया था। मैंने बगैर लिहाज किए इसके पेट पर कई बार डंडे मारे और इसे गाली देते हुए कहा, अगर तुम मेरी माँ की लाई हुई लड़की ना होती तो शायद मैं कब का तुम्हें तलाक देकर फारिग कर चुका होता। वो नीम बेहोशी की हालत में तड़प रही थी। इसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। वो पेट पर हाथ रख के बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर मुझे इस पर ज़रा भी तरस ना आया। मैं इसे यूं ही तड़पता छोड़कर पाँव की ठोकर मारता बहन को लेकर कमरे में चला आया। मेरी छोटी भांजी वहीं कोने में बैठी थी। शाज़मीन नीम बेहोशी में कहराते हुए पानी मांगने लगी, मगर मैं इसे नज़रअंदाज करता अपनी बहन के आंसू पहुंचने में मसरूफ़ था। मैंने अपनी बहन से साफ साफ कह दिया कि मुझे अब शाज़मीन से कोई लगाव बाकी नहीं रहा। इसका मकाम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी का है। अब जल्द अज जल्द मेरे लिए कोई लड़की ढूंढें, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहनों को तो शायद इसी का इंतज़ार था। वो तो चहक उठीं। शाज़मीन दर्द से बामुश्किल अपने कमरे तक पहुंची थी। न जाने मेरे दिल भी कैसा पत्थर का हो चुका था कि मुझे बीवी को इस हालत में देखकर भी इस पर तरस नहीं आया था। मेरी बहनें मेरे लिए रिश्ता देख रही थीं और शाज़मीन को जलाने की खातिर जानबूझकर इसके सामने मेरी दूसरी शादी की बात करती थीं। पहले तो शाज़मीन ने नोट नहीं किया था, मगर एक रोज़ जब बाकायदा मेरी बहन एक लड़की को मुझसे मिलवाने की खातिर घर ले आई
تو شازمین کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ لڑکی میری باجی کی دوست تھی اور انتہائی ماڈرن اور خوبصورت سی لڑکی تھی، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میری بیوی اس سے بھی زیادہ حسین ہوا کرتی تھی۔ مگر اب تو مجھے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ جگہ جگہ نیل اور زخم کے نشان تھے، بکھرے بال اور ہر وقت آنکھوں میں آنسو۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن شازمین کے کمرے میں گئی اور پھر اسے میرا رشتہ پکا ہونے کی خبر سنانے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ شازمین بھوکی شیرنی کی مانند بڑی باجی کا گلا پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی کہ خبردار، میں آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مگر مجھ سے میرے شوہر کو چھیننے نہیں دوں گی۔ شکیل صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ باجی کا گلا پکڑے دیکھ کر اس پر مجھے اپنی بیوی کے الفاظ اور جذبات نظر نہیں آئے، بلکہ اپنی باجی کے ساتھ اس کی جانے والی بد کلامی اور بدتمیزی نظر آئی تھی۔ میں نے اس روز شازمین کو اتنا مارا کہ میرا اپنا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سر کئی بار دیوار سے پٹکا تھا، یہاں تک کہ دیوار بھی اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہو گئی تھیں۔ اب تو مجھے اس کے درد سے چیخنے کی آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھیں۔ میری بہنیں تو تبھی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں جب میں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا تھا۔ شازمین بے ہوش ہو چکی تھی، وہ بے سود سی زمین پر پڑی تھی۔ نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے وجود سے اب مجھے گھن آنے لگی تھی۔ آخر اس لڑکی کی اوقات ہی کیا تھی جو یہ میری بہنوں کے گریبان تک آتی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر لا کر پھینک دیا۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ سکون کہیں میسر نہ تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو دماغ پر ڈالا اور کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تبھی میری نظر تکیے کے نیچے سے جھلکتی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر انتہائی خوبصورت طریقے سے شازمین شکیل لکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ڈائری کو 100 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے حقارت سے وہ صفحے نکالنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک صفحے کی چند سطروں پر میری نظر رکی۔ وہاں لکھا تھا، کاش شکیل آپ مجھے بتانے کا ایک موقع دیتے، آج ہماری زندگی کا سب سے انمول دن تھا۔ آپ پاپا بننے والے تھے، مگر جانتے ہیں آپ کی بہن نے پل بھر میں ہماری سب خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے جب خوشی سے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی، مجھے بدکار کہنا شروع کر دیا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے معصوم بچے پر گالی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی یہ بات برداشت نہ کر سکی اور انہیں پہلی بار دھکا دیا تھا۔ مگر شکیل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا قتل کر دیا، ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ڈائری پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ میں ڈائری کے پھاڑے ہوئے باقی صفحات بھی جوڑ کر پڑھنے لگا۔ ہر ایک لفظ میں درد تھا، ہر صفحہ مجھے ظالم اور شازمین کو مظلوم لکھ رہا تھا۔ ہر درد اور ہر ظلم کی وجہ میں تھا اور مجھے بھڑکانے کے پیچھے صرف اور صرف میری بہنوں کا ہاتھ تھا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ کئی بار میں نے اس ڈائری کو بند کر کے کھولا تھا۔ میرے جانے کے بعد میری بہنیں گھر آ کر میری بیوی پر حکم چلایا کرتی تھیں۔ وہ یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ میری نظروں میں اسے برا بنانے کی ہر حد پار کر چکی تھیں۔ مجھ سے مزید کچھ پڑھا نہ گیا اور میں ڈائری کو وہیں بند کر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شازمین گھر سے باہر بھی ہوش پڑی تھی، مگر مجھ میں ہمت ہی نہ بچی تھی کہ میں اس تک پہنچتا۔ کمرے سے باہر نکلا تو خون کی بدبو آنے لگی۔ دیواریں اور فرش پر ہر طرف اس کے وجود سے بہتا خون لگا ہوا تھا۔ میں جانے انجانے میں یہ کیسا گناہ کر بیٹھا تھا۔ بہنوں کی محبت میں یہ بھی بھول بیٹھا کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی، اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی۔ لرزتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو شازمین یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور ہوش میں لانے لگا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر بولا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ یہ الفاظ میری زندگی کو ویران کر گئے تھے۔ ایسے کیسے شازمین جا سکتی تھی؟ آج میرے اندر سے آواز آئی تھی
کہ اتنا سب ہونے کے بعد وہ رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میری بہنیں شازمین کی میت کے پاس بیٹھ کے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں شازمین کے جنازے کو کندھا دیکھ کر قبرستان لے آیا۔ اس کی قبر پر آخری بار لرزتے ہاتھوں سے میں نے مٹی ڈالی تھی۔ ایک ہی دن میں میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ گھر آیا تو بہنیں بیٹھی تھیں۔ اسی پل دونوں بہنوں سے اپنے تمام تر رشتے توڑ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو اب بھی میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، بس دنیا والوں کے سامنے آنسو بہا رہی تھیں۔ وراثت میں ان کا جو حصہ تھا سب کو دے کر لا تعلق ہو گیا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ عدالت نے مجھے عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ آج میں جیل میں قید ہوں۔ جن بہنوں پر میں جان دیتا تھا وہ صرف مجھ سے ایک بار ملنے آئیں اور اب 6 ماہ گزر گئے۔ کسی نے مجھے یاد بھی نہیں کیا۔ اس وقت بھی شازمین کی ڈائری میرے سامنے پڑی ہے، جس کے ہر صفحے کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ شکیل میری محبت بڑی خاموش ہے۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار رہے گا جب آپ میری خاموش محبت کو سمجھیں گے، میرا اعتبار کریں گے۔ بس اب مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب روز محشر مجھ سے شازمین کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔